السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جامع صحیح بخاری کتاب المغازی میں باب غزوۃ خیبر چل رہا ہے، اور باب غزوۃ خیبر کے تعلق سے احادیث کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن مالک بن انس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى بن مطيع انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهب ولا فضة انما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباب فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد فقال الناس هنيئا له الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصب المقاسم لتشتمل عليه نارا فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين فقال هذا شيء كنت أصبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراک او شراکان من نار۔ یہ غزوہ خیبر کے تعلق سے یہ حدیث ہے جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سالم جو ابن مطیع کے غلام ہیں، انہوں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے، وہ کہہ رہے تھے کہ افتتحنا خیبر، ہم لوگوں نے خیبر کو فتح کیا اور مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملی۔ یہ جو ابو ہریرہ نے کہا ہے کہ افتتحنا خیبر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افتتح المسلمون خیبر فإن ابا ہریرہ وصل إلى خیبر بعد فتح خیبر۔ یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر کے مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر جا چکے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا، لہٰذا یہ جو جملہ استعمال کیا ہے ابو ہریرہ نے کہ افتتحنا خیبر، کہ ہم نے خیبر کو فتح کیا، مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے فتح کیا، مسلمانوں نے فتح کیا، ایسا اس زمان میں بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ ابو موسیٰ اشعری اور ان کے بھائی لوگ، بلکہ ان کے ساتھ ایک بڑا قافلہ جو یمن سے چلا تو کشتی نے ان کو ڈال دیا حبشہ، اور حبشہ میں ان کی ملاقات جعفر ابن ابی طالب سے ہو گئی، اور ابو موسیٰ اشعری وغیرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ملے اس وقت جب کہ خیبر فتح ہو چکا تھا۔ یہ بھی ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب السفینہ کے علاوہ، یعنی مجاہدین کو تو مال غنیمت دیا ہی، لیکن مجاہدین کے علاوہ اصحاب السفینہ کو بھی مال غنیمت دیا، اور ابو ہریرہ کو بھی مال غنیمت حصہ دیا تھا مجاہدین کی رضامندی سے۔ یہ بات خیر آ چکی ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں افتتحنا خیبر، ہم نے خیبر کو فتح کیا، ولم نغنم ذهب ولا فضة، یعنی ہم نے مال غنیمت میں سونا اور چاندی حاصل نہیں کی۔ کیا مال غنیمت میں ملا تھا؟ ہم نے مال غنیمت میں حاصل کیا گائے، اونٹ، سامان، باغ۔ یہ حوائط، واحد حائط منے باغ۔ تو ابو ہریرہ کہتے پھر ہم لوٹے اللہ کے رسول کے ساتھ وادی قرا میں۔ وادی قرا مدینہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے۔
اور یہاں ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وادی قرا میں اصل میں ابھی مال غنیمت کی تقسیم نہیں ہوئی تھی. یہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھا جس کا نام مدام تھا. اس غلام کا نام کیا تھا؟ مدام. اور صحیح مسلم میں اس کا نام ذکر کیا گیا ہے رفاع بن زید. اور وقیلہ اسمہ کرکرا، یہ بھی کہا کہ اس کا نام کرکرا ہے. جو بھی ہو، مدام ہو یا رفاع بن زید ہو یا کرکرا ہو، تو آپ کا غلام تھا جس کو مدام کہا جاتا ہے. انہیں آپ کو ہدیہ کیا تھا قبیلے بنو ذباب کے ایک شخص نے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس درمیان کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان کھول رہا تھا. رحل کے معنی کجاوا، زین یا سامان. وہ کھول رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا کہ پہنچا اس کے پاس ایک تیر جس کا مارنے والا معلوم نہیں تھا. یہ سہم عائر کہتے ہیں. سہم عائر لا یدرا مر رما بھی، ایسا تیر کہ معلوم نہ ہو کہ تیر کس نے مارا ہے، اس کو سہم عائر بولتے ہیں. تو انہیں ایک تیر لگ گیا، مارنے والے کے پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ تیر غلام کو لگ گیا اور اسی میں غلام کی موت ہو گئی. اب میدان یہ غزوہ خیبر کے موقع پر اس شخص کی موت ہوئی ہے تو لوگ کیا کہنے لگے؟ ہنی اللہ الشہادہ، یعنی اس کے لیے شہادت کی مبارکبادی کہ وہی اللہ کے راستے میں شہید ہوا. آپ نے کہا کہ بلا والذی نفسی بیدہ، کیوں نہیں، بظاہر تو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک وہ چادر جس کو اس نے حاصل کی تھی خیبر کے دن مال غنیمت سے، لم تصیب المقاسم، ابھی جس کی تقسیم نہیں ہوئی تھی. تو آپ نے کہا کہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر لے لی تھی اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوئی تھی، اس کو تقسیم نہیں کیا گیا تھا. تو آپ نے کہا کہ وہ چادر لتشتعل علیہ نارن، یعنی اس کے اوپر آگ بن کر شعلہ بار ہے. آپ کو منظر دکھایا گیا کہ اس چادر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا. یہ یا ایک فقہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی سامان مشترک طور پر ہو جس میں سب لوگوں کا حصہ ہو، لیکن تقسیم سے پہلے کوئی شخص اس میں سے کوئی سامان نہیں لے سکتا ہے، وہ اس کو خیانت کہا جائے گا. امام مسلم نے اس حدیث کا تذکرہ کتاب الایمان میں کیا ہے غلول کے تحت، مال غنیمت میں خیانت کرنا، چوری کرنا. تو جب لوگ مدام کو مبارکباد دینے لگے کہ اس کے لیے شہادت کی مبارکبادی، تو آپ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک وہ چادر جو اس نے لے لی تھی خیبر کے دن مال غنیمت میں سے جس کی ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، وہ چادر اس پر شعلہ بار ہے آگ بن کر. اب یہ اعلان سن کر لوگ گھبرا گئے. غزوہ خیبر کے موقع پر بعض معمولی چیزیں لوگوں نے لے لی تھی استعمال کی، جیسے کہ جوتے کا فیتا ہے، ایک فیتا، دو فیتا. لیکن یہ سن کر کہ جب حین سمع ذالک من النبی، جب بے شراکین اور بے شراکین، تو ایک شخص لایا جب اس نے یہ بات سنی اللہ رسول کی طرف سے، ایک فیتا یا دو فیتا، اور کہا کہ ھذا الذی کنت اصبتہ، ھذا شیء کنت اصبتہ، یہ ایک معمولی چیز ہے جس کو میں نے لے لیا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سنو، یہ شراکن و شراکان من نارن، یہ آگ کا ایک فیتا تھا، آگ کے دو فیتے تھے. تو یہ واقعہ غزوہ خیبر کے موقع پر پیش آیا ہے، اس لیے امام بخاری نے یہاں اس واقعے کا ذکر کیا ہے. اور آگے کی حدیث ہے
حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنی زید عن ابیہ انه سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول اما والذی نفسی بیدی لولا ان اترک آخر الناس ببانا لیس لهم شیء ما فتحت علی قریۃ الا قسمتها كما قسم النبی خیبر ولکنی اترکها خزانۃ لهم یقتسمونها۔ یہ مال غنیمت کے سلسلے میں یہ بات طلبہ کو معلوم ہونی چاہیے کہ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو لڑائی کے بعد حاصل ہو، یعنی دشمنوں سے جنگ لڑی گئی ہو اور لڑائی کے بعد جو مال ملے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ اللہ اور رسول کا ہوتا ہے، اور اللہ اور رسول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی ثوابدید کے مطابق جس کو مناسب سمجھتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں، اور 4/5 حصہ یہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں امیر المومنین کو اختیار ہے تقسیم کے بارے میں، کچھ مصلحتوں کے تحت ایسا کر سکتا ہے امیر المومنین کی کچھ حصے تقسیم کرے اور کچھ حصے یہ بیت المال کے لیے چھوڑ دے، یا یوں کہہ لیجیے کہ باقی رکھے تاکہ اور اس کی آمدنی سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نسلاً بعد نسل، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور اگر کوئی مال حاصل ہو بغیر ضرب و حرب کے، بغیر جنگ کے، تو اس مال کو مال فے کہا جاتا ہے۔ مال فے کل کا کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ دیکھیے ایک روایت یہاں رہی ہے کہ حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنی زید۔ یہ محمد بن جعفر کہتے ہیں مجھے خبر دی زید نے۔ زید کون ہے؟ زید بن اسلم، اور اسلم عمر فاروق کے غلام کا نام ہے۔ تو زید روایت کرتے ہیں میرے باپ اسلم سے، انہوں نے سنا عمر بن خطاب کو کیوں کہہ رہے تھے اما والذی نفسی بیدہ، سنو اس ذات کی قسم جس کا ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں چھوڑ دوں گا بعد میں آنے لوگوں کو محتاج، کہ ان کے لیے کچھ نہ ہو۔ یہ ببان کے معنی ہوتے ہیں معدم لا شیء لہ، یعنی غریب آدمی جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ عمر فاروق یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ اگر میں آج سب کچھ سارا مال غنیمت یا تقسیم کر دوں لوگوں میں تو بعد کے لوگ محتاج ہو جائیں گے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں سب تقسیم کر دیتا، لیکن میں تقسیم نہیں کر رہا ہوں، کچھ حصہ باقی رکھتا ہوں تاکہ اس کی آمدنی سے بعد کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ یعنی مال غنیمت یا مال فے کا کچھ حصہ یہ سرکاری مال کے حصے سے میں باقی رکھتا ہوں تاکہ اس کی آمدنی سے لوگ فائدہ اٹھائیں، بعد کے لوگ بھی۔ عمر فاروق کہتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں چھوڑ دوں گا بعد کے لوگوں کو محتاج جن کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو جب بھی میرے لیے کوئی بستی فتح کی جاتی تو میں اس کو تقسیم کر دیتا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے خیبر کے مال کو تقسیم کیا تھا۔ وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ، لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو لوگوں کے لیے خزانے کے طور پر، لوگوں کے لیے بیلنس کے طور پر، يَقْتَسِمُونَهَا، یعنی يَقْتَسِمُونَ خَرَاجَهَا، لوگ اس کی آمدنی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن تدبیر تھا۔ آگے ایک روایت چھوٹی سی ہے۔ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنی محمد بن مثنى قال حدثنا ابن مہدی عن مالک بن انس عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر رضی اللہ عنہ قال لولا آخر المسلمین ما فتحت علیہم قریۃ الا قسمتها كما قسم النبی
خیبرہ. یہ وہی روایت ذکر کی ہے دوسری سند سے کہ اگر میرے پیش نظر بعد کے مسلمان نہ ہوتے تو جب بھی کوئی بستی فتح کی جاتی تو اس کو میں تقسیم کر دیتا، جیسے کہ اللہ کے رسول نے خیبر کو تقسیم کیا تھا. تو یہ چیز ہے. اور ابھی اور بہت سی روایات باقی ہیں تو میں اس کو ترک کر رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.